اسی بات کو 5 منٹ کے اندر سمیٹنے کی کوشش کریں۔ مفتی محمد اقبال صاحب کی قائم پڑھانی بات ہوئی۔ بسم الله الرحمن الرحيم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه قال الله تبارك وتعالى في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا حاضرین محفل آج کی اس متبرک مجلس کے اندر جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے اور جس مقصد کے لیے ان تمام علماء اکرام کو، حفاظ دین کو، علماء دین مدین کو، طلباء اعزاز کو اور مہمانان معزز کو بلایا گیا ہے، اس کی بنیادی مقصد یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کے ایسے طالب علم نے قرآن مقدس کو ختم کیا، قرآن مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ میں اس طالب علم کو عزیزہ محمد طلحہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والد محترم حضرت مولانا اقبال صاحب کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کی اس رونق کو دیکھ کر، مہمانوں کی تشریف آوری، مہمانوں کی کثرت کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے، مجھے عجیب سی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک بندہ جب اپنے بیٹے کے ختم قرآن پر اس قدر مجمع کو جمع کر رہا، اس قدر مہمانوں کو بلا رہا، اس قدر علماء اکرام کو مدعو کر رہا ہے، اس کی خوشی کا یہ عالم ہے۔ حدیث نبوی میں مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حافظ قرآن ہوتا ہے، حافظ قرآن کو اختیار دیا جائے گا کہ قیامت کے دن اپنے خاندان کے ایسے 10 بندوں کی سفارش کرے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اور اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی رونق اور جس کی چمک کے سامنے سورج کی روشنی ناک پڑ جائے گی۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، یہ منزل وہی ہے، اسی منزل کا مستحق ہوگا جب آخری آیت تک پہنچے گا۔ اور یاد رکھ، تجھے قرآن کو اسی طرح پڑھنا ہے، اسی طرح اہتمام کے ساتھ، اسی طرح ڈھیر کر پڑھنا ہے جس طرح تو دنیا میں پڑھتا گا۔ محترم حاضرین، مختصر وقت ہے، قرآن کی عظمت کو بیان کرنا، قرآن کی اہمیت کو بیان کرنا، قرآن کی فصاحت کو بیان کرنا، قرآن کی بلاغت کو روشنی ڈالنا، یہ کوئی معمولی وقت یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اس کے لیے تو جتنا وقت دیا جائے، جتنا وقت خرچ کیا جائے، اتنا کم ہے۔ میں اس موقع پر بس مختصر اتنا ہی کہتا ہوں کہ ہم نے جس طریقے سے آج کو رونق متبرک مجلس دیکھ رہے ہیں، جس کی رونق کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کاش کہ ہمارے لیے بھی ایسے مجلس منعقد ہو جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ بندہ خود حافظ قرآن نہیں ہو سکا، اپنی اولاد کو نہیں پڑھا سکا، خود نہیں پڑھ سکا، اس لیے کہ اس وقت ذرائع نہیں تھے، اس لیے کہ اس وقت اس کے وسائل، اس وقت اس کے پڑھنے کے لیے جو ذرائع ہونے چاہیے وہ ماحول نہیں تھا، اپنی اولاد کو نہیں پڑھا سکا اس وجہ سے کہ اس کے پاس گنجائش نہیں تھی، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ لیکن اگر ہم نے تعلیم قرآنی سے دوری اختیار کی ہے، یا ہم نے اپنے آپ کو تعلیم قرآنی سے دور رکھا ہے، تو یاد رکھیں اپنے اولاد کو قرآن مقدس کی تعلیم سے دور نہ رکھیں۔ جو غلطی ہمارے ساتھ ہوئی، جو ہم نے اپنے ساتھ کیے کہ ہم اپنے آپ کو حفظ قرآن سے دور رکھا، تعلیم قرآن سے دور رکھا، تلاوت قرآن سے دور رکھا، اپنی اولاد کو اس طریقے سے نہ کرے۔ آج کی اس متبرک مجلس کو دیکھ کر سے کم اتنے دل میں اہمیت ہونی چاہیے کہ اللہ اگر میں نہیں بن سکا، میری اولاد کو حافظ قرآن بنا دے، اولاد نہیں بن سکی تو میرے رب ان کے اولاد کو ضرور بنا دے۔ رب کائنات سے دعا ہے اللہ رب العزت اس متبرک مجلس کو قبول فرمائے، حفظ قرآن کو قبول فرمائے، اور اس کی نورانیت سے ہم تمام کو منور فرمائے، اور اس کی سعادت سے اور اس کی نیک بختی سے ہمارے لیے جنت کا داخلہ آسان فرمائے، کل قیامت کے لیے ہمارے لیے خلاصی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔
جزاکم خیرا الجزاء۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔